السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمد للہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے سورۃ مریم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت سے نوازے اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنائے، وہ اہل قرآن جو اللہ کے خاص ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں. یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کے حق کو ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں. وہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے اعمال بدل جاتے ہیں، ان کے اعمالوں میں اصلاح اور بہتری آ جاتی ہے. وہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں. وہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو مثالی انسان بن جاتے ہیں. وہ جنہیں قرآن پاک سے محبت ہو جاتی ہے اور دن رات اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کی آیتیں ان کی زبان پہ چلتی رہتی ہیں. اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی بنائے جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. سورۃ مریم خوبصورت صورت، بہت ہی عظیم صورت، ایک مثالی صورت، ایک نصیحتوں سے اور سبقوں سے اور اصلاحی پیغامات سے بھری ہوئی ایک صورت. یہ مکی صورت ہے اور مکی دور میں بھی آغاز اسلام میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت مریم ہے. اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل آغاز اسلام میں العتاق الاول کے لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اول جو ابتداء اسلام میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت مریم ہے. اور یہ واحد قرآن پاک میں صورت ہے جو ایک خاتون کے نام سے ہے. بلکہ صورت نہیں بلکہ پورے قرآن میں کسی بھی خاتون، کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے. پورے قرآن میں کسی بھی عورت کا نام ذکر نہیں ہے سوائے مریم. ان کے علاوہ اور پورے قرآن میں نہ کسی نبی کی بیوی کا نام ذکر ہے، نہ کسی نبی کی بیٹی کا نام ذکر ہے، نہ کسی نبی کی والدہ کا نام ذکر ہے. صحابیات میں سے، امہات المؤمنین میں سے کسی کا نام ذکر نہیں ہے ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی اور نبی کی بیویاں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، اس انداز سے اللہ نے ذکر کیا ہے. لیکن نام لے کے پورے قرآن میں ایک ہی خاتون ہے جن کا نام مریم ہے. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور عمران کی بیٹی ہیں. یہ وہی خوش نصیب عورت ہیں اس دنیا میں واحد ایسی عورت ہیں جنہیں اللہ نے شوہر کے بغیر اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا. اور اللہ نے ان کی پاک دامنی کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہوں میں کیا اور باقاعدہ ان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے اللہ نے ان اعتراضات کا رد بھی کیا اور بتایا کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہے جس کی شرمگاہ پاک ہے، جس نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی. اور دیگر آیت میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا. تو یہ طاہرہ، مطہرہ، یہ عفیفہ، یہ نیک خاتون، یہ ان کی ولادت اور ان کی ولادت کے بعد جو معاملات تھے وہ اللہ نے سورۃ آل عمران میں ذکر کیے کہ کس طرح ان کی والدہ چاہتی تھی کہ اللہ انہیں بیٹے سے نوازے اور اس بیٹے کو وہ اللہ کے گھر میں وقف کرے عبادت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی دی. انہوں نے کہا ربی، اے اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا، وَإِنِّي، اور یہ بیٹی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ لیا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولادوں کو شیطان رجیم کے شر سے محفوظ کرنا چاہتی ہوں، تیرے پناہ میں لاتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ان کی دعا اور ان کی چاہت اور ان کی اخلاص کو میرے اللہ نے قبول کیا بہترین قبولیت کے ساتھ. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہترین پرورش اللہ نے ان کی کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت کی ذمہ داری لگائی. اور ان کی کفالت کے متعلق کس کو ذمہ دار بنایا جائے اس پر بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. بہرحال ایک ایسی گھرانے میں اللہ نے اس اولاد
یہ اللہ نے انہیں پیدا کیا جو کہ اللہ سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، شام کے علاقوں میں، مسجد الاقصیٰ کے علاقوں میں، پھر مسجد الاقصیٰ میں ان کو معتکف کر دیا گیا کہ یہ وہیں پہ رہے گی اور وہیں پہ اللہ کی عبادت کرے گی. اور زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بن گئے تھے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ پورے کریں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اسی صورت میں ذکر کیا ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی اور اس کائنات کی عورتوں میں آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم جو عورتیں ہیں اس کائنات کی، ان میں سے جن عورتوں کا اللہ کے رسول نے نام لیا ہے، ایک مریم اور ایک فرعون کی بیوی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اس کائنات کی سب سے عظیم خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ سورت مریم، اس سورت کا خلاصہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورت در حقیقت قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ہم لیں گے نا تو یہ قرآن ایک حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور انسان جس پریشانی کو بھی لے کے اس قرآن کی کسی بھی سورت کو جب کھولتا ہے نا تو وہ سورت گویا اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے. جس طرح اس سے جو پچھلی سورت الکہف ہے، اس سورت کے انتہا میں اللہ فرماتے ہیں، سورت کی آخری جو آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت شاید سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دیجیے پیارے پیغمبر اگر یہ سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے مسخر کر دیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سمندر کا پانی سوکھ جائے میرے رب کی کلمات بیان کرتے کرتے، لکھتے لکھتے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسے ہم اور سمندر لے آئیں. اللہ کے جو کلمات ہیں، آگے محدثین اور اہل علم نے ان کے اقسام بیان کیے ہیں. اللہ کی کلمات بے شمار ہیں اور اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر بھی اپنے کلمات کی مثالیں دی ہیں. اللہ نے سورۃ الکہف، ہم اس کی بھی ہماری ایک کلاس پہلے ہو چکی ہے سورۃ الکہف کے حوالے سے، اور اس میں جو اللہ نے وہ مثالیں دی ہیں جو انسان جب ان مثالوں پہ غور کرتا ہے تو دھنگ رہ جاتا ہے. اصحاب الکہف والوں کا واقعہ اور کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، ذوالقرنین کا واقعہ، اور اسی طریقے سے اصحاب الجنت والوں کا واقعہ، اللہ نے وہاں موسیٰ اور خضر کا واقعہ. یہ واقعات جو اللہ نے بیان کیے بڑے عظیم واقعات اللہ نے بیان کیے. یہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے کہ میرا اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اس کے بعد اگلی صورت پڑھتے ہیں نا، اللہ نے پھر جب سورۃ الکہف کے اینڈ میں آخر میں کہا کہ میرے کلمات کو میرے بندو تم نہیں اس کے اینڈ تک جا سکتے ہو. یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے اللہ کی کلمات میں سے کہ جس کے اینڈ تک انسان جا ہی نہیں پاتا. انسان جب اسے کھولے گا تب یہ قرآن نئی باتیں بتائے گا، تب یہ قرآن نئی چیزیں سکھائے گا، تب یہ نئے اسباق سکھائے گا، تب یہ ہماری تربیت کرے گا. آپ جس پریشانی کو بھی لے کے اس قرآن کے سامنے آئیں گے، اس میں جتنا غور کریں گے، جتنی اس کی گہرائی میں جائیں گے، اتنا یہ قرآن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہے، اس کا اختتام نہیں ہے. اب ہر مفسر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس قرآن کی تفسیر ہزاروں لوگوں نے تفسیر کی ہے. ہر مفسر نے اس قرآن سے الگ الگ نکات نکالے ہیں، ہر مفسر نے الگ الگ باتیں نکالی ہیں. صحابہ کرام نے الگ الگ باتیں الگ الگ آیتوں سے، پھر اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، مفسرین نے. لیکن آج بھی جب اس قرآن کو آپ کھولیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو شاید کسی مفسر نے نہیں بیان کی ہیں، اور نئی باتیں آپ کو ملیں گی. یہ قرآن آپ کو روز ایسا لگے گا کہ روز یہ قرآن نیا ہو رہا ہے، اس کی باتیں دوبارہ سے نہیں ہو رہی ہیں، ہر زمانے کے مطابق اس کی باتیں ہیں. تو سورۃ مریم، ہر پریشانی جو انسان مصیبتوں میں ہے وہ اس سورت کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ سورت میرے لیے ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے وہ اس سورت کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ سورت میرے لیے ہے. جو انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے وہ اس سورت کو پڑھے گا، وہ کہے گا میرے لیے ہے. جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کے کلام سے غافل ہو رہا ہے، یہ قرآن بتائے گا کہ میرے لیے ہے. جو اولاد کا محتاج ہے، قرآن بتائے گا کہ یہ سورت بتائے گی کہ تمہارا مسئلہ میرے پاس ہے. جو اللہ تعالیٰ سے مال مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ دار مانگتا ہے، نیک اولاد، نیک بھائی، نیک باپ،
الگ الگ رشتے اللہ نے اس صورت میں ذکر کیے ہیں. قرآن بتائے گا کہ میرے پاس تمہارا، صورت مریم بتائے گی کہ میرے پاس تمہارا حل ہے. یعنی کسی بھی مسئلے کو لے کے آپ اس قرآن کو جب کھولتے ہیں نا تو یہ صورت آپ کو بتاتی ہے کہ آئی ایم دا سلوشن، تم صحیح جگہ میں آئے ہو، میں ہی تمہارے مسئلے کا حل ہوں. اور مسئلے کا حل واقعی میں اسی صورت سے آپ کو ملتی ہے. تو یہ صورت ایک عظیم صورت ہے. اس میں نبیوں کے واقعات ہیں اور کیسے انہوں نے صبر کیا اور کیسے وہ اللہ سے مانگتے تھے، کیسے اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتے تھے. پہلے مریم، سب سے پہلے صورت کے آغاز میں زکریا علیہ السلام، اور اللہ نے ان کو یحییٰ سے نوازا. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر، پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. کیسے وہ آزمائشیں، نبی آزمائے جاتے ہیں اور آزمائش کے بعد کیسے میرے اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، کیسے ان کو آزمائشوں سے نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر ہے. کیسے آزمائشوں کا معاملہ گھر سے نکالا گیا، کیسے اپنے والد کے ساتھ ان کا رویہ، والد کو قائل کرنے کی کوشش، اور جب انہیں مکمل طور پہ الگ اکیلا کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا، پھر کیسے اللہ نے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اس کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ادریس علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے انبیاء کرام کا ذکر. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر، یہ تو نیک لوگوں کا ذکر ہے، پھر برے لوگوں کا ذکر، ان کے حالات، پھر قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، کفار کے بارے میں. ایک عظیم جامع صورت ہے. اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو ایک نقطہ یہ بھی اس صورت میں ہے، کچھ اہل علم اس کو صورت العائلہ کہتے ہیں کہ یہ فیملی کی صورت ہے. فیملی کی صورت کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکریا علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ، کہ ایک بیٹا نیک اولاد کی صورت میں، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے تو اس صورت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ. اس کے بعد پھر اگلا اللہ نے اسٹیپ جو بیان کیا وہ ایک ماں اور ایک بیٹا. پہلے باپ بیٹا زکریا اور یحییٰ، پھر ماں بیٹا مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اور اس معاملے میں جو معاملات، اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں. آگے جب بڑھیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام، ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک بیٹا اور ایک باپ، لیکن باپ مشرک ہو، بیٹا مومن ہو اس صورت میں. اور آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیٹا اسماعیل، کہ اگر باپ نبی اور بیٹا بھی نبی، اور اسماعیل اور اسحاق ان کا ذکر. پھر بھائی موسیٰ اور اس کا بھائی موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی ہارون، کہ ایک نیک بھائی کی کا کردار، ایک نیک بھائی کی مثال، اور وہ اس کا کردار اور اس کے معاملے میں یہ ساری باتیں. پھر اللہ نے آخر میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کا اللہ نے کوئی نہ باپ نہ بیٹا نہ ماں نہ کسی کا ذکر نہیں کیا، کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا کردار، وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. گویا اللہ نے ایک فیملی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور یہ بھی صاحب نے بتایا کہ فیملی بے شک ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے عمل کو لے کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. باپ ہو بیٹا ہو، عمل کے معاملے میں سب اپنے اپنے. یا فاطمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ عمل کرو، میں بھی تمہارے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. عمل میں اللہ کے ہاں ہر انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اپنے اعمال کو لے کے. ہاں نیک اولاد ہوگی تو وہ نیک اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً اس صورت میں پڑھیں گے، اور بھی نصیحتیں اس صورت میں، اور بھی واقعات ہیں اس صورت میں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج کی کلاس صرف ہماری ایک ابتدائی کلاس، ایک اس صورت کے بارے میں صورت تعارفی کلاس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے، اور ہم جیسے ہم نے آغاز کیا ہے اس کے اختتام تک بھی پہنچ سکیں، درمیان میں ناغہ نہ آئے. اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہونے دیں، باقاعدگی سے کلاس کو جاری رکھیں، اور ہر روز آپ کی کوشش ہو کہ ترجمہ اور تفسیر پہ بھی فوکس کریں. جو تفسیری سوالات، اسائنمنٹ کے جو سوالات ہوں گے انہیں بھی آپ ان کی بھی وضاحت کریں، اور جتنی آیتیں آپ کو دی جاتی ہیں ان آیتوں کو لازم سنایا کریں، تاکہ آپ کی تجوید کی جو غلطیاں ہوں ان کی بھی اصلاح کی جا سکے، اور اس صورت کے ذریعے ہمارے تجوید میں بھی اور قرآن پاک خوبصورت انداز سے پڑھنے میں بھی بہتری آ سکے انشاءاللہ عز و جل. اور جو اسباق انشاءاللہ کلاس ہفتے میں 3 دن ہوگی، آپ کے پاس باقی 4 دن گیپ ہے، تاکہ آپ ایزیلی اپنے لیسن سن کے اپنا سبق سنا لیا کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش ہو کہ اگلی کلاس سے پہلے آپ کا آپ نے جو لیسن بھیجنا ہے وہ وقت پہ بھیج دیا کریں، اس میں ناغہ نہ آنے دیا کریں. اور مجھے امید ہے کہ اگر اس کلاس میں آپ مکمل منہمک ہو کے اس کلاس کو لیں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کی تربیت کرے گی، یہ صورت بہت زیادہ آپ کی اصلاح کرے گی، اور انشاءاللہ آپ
اگر آپ مکمل اس صورت کو پڑھیں گے لیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے میرے اللہ سے کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ صورت خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شاید قرآن پاک کی سب سے خوبصورت صورت ہے۔ آپ کو قرآن کی ہر صورت یہی کہے گی کہ میں سب سے خوبصورت صورت ہوں، بشرطے کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کی گہرائیوں میں جائیں۔ یہ صورت آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گی، یہ صورت آپ کی ہر پریشانی کو حل کرے گی، یہ صورت آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی، یہ صورت آپ کو مومن بنا دے گی، مومنہ بنا دے گی، یہ صورت آپ کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جو حق بات کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔